نکاح کی مبارک مجلس ہے جو مسجد میں منعقد ہو رہی ہے۔ زندگی کا یہ ایک اہم موڑ ہے جس کے بعد آدمی پر ذمہ داریوں کا بوجھ آ جاتا ہے۔ ویسے تو نکاح کو دنیا میں سب سے زیادہ خوشی کا سبب مانا گیا ہے، اسی لیے اردو میں اس کا نام ہی شادی رکھ دیا گیا۔ شادی کے معنی ہے خوشی، گویا سب سے بڑی خوشی دنیا میں یہی ہے، یہ مانا جاتا ہے۔ لیکن غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ خوشی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ مشہور ہے کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے پوچھا گیا کہ نکاح کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ سرور شہری، ایک مہینے کی خوشی ہے، ہنی مون ہے بس۔ پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد کیا ہے، فرمایا ثم کسر ظہر، پھر تو کمر توڑ ہے۔ اب تک تو اپنا خرچہ اٹھا رہے تھے، اب بیگم کا بھی اٹھاؤ، اور بچے ہو جائیں تو ان کا بھی اٹھاؤ، اور بھی ادھر ادھر سب لین دین کرو۔ پوچھا گیا کہ جی پھر کیا ہے، فرمایا ثم غموم دہر، پھر تو زندگی بھر کا غم ہے۔ اور شروع کہاں سے ہوا؟ اسی ایجاب و قبول سے شروع ہوا۔ دیکھنے میں یہ الفاظ بہت مختصر ہیں کہ نکاح پڑھانے والا پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دی، اور دولہا میاں قبول کرتے ہیں کہ میں نے اپنے نکاح میں قبول کی، مگر یہ چھوٹا سا جملہ جو ہے میں نے قبول کی، یہ اپنے اندر بہت سی چیزوں کے قبول کرنے کو شامل ہے۔ خالی بیوی نہیں قبول ہوئی، بیوی کے ماں باپ بھی قبول ہوئے، بھائی بہن بھی قبول ہوئے، رشتہ دار بھی قبول ہوئے۔ شادی سے پہلے آدمی کے ایک ماں باپ ہوتے ہیں، شادی کے بعد 4 ماں باپ ہو جاتے ہیں، 2 ادھر کے 2 ادھر کے۔ اور شادی سے پہلے بس وہی بھائی بہن ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ رہنے والے ہیں، شادی کے بعد بیوی کے بھائی بہن بھی گویا اپنے بھائی بہن بن جاتے ہیں، ایک رشتہ جڑ جاتا ہے، خاندان جڑ جاتے ہیں، برادریاں جڑ جاتی ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لم ترى المتحابین مثل النکاح، نکاح کے ذریعے سے آپس میں تعلق کرنے والے دنیا میں اور کہیں آپ کو نہیں ملیں گے۔ جو جوڑ، جو محبت، جو تعلق اس رشتے کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں اس کی نظیر اور کہیں نہیں مل سکتی۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور سارے پیغمبروں کی سنت رہی ہے۔ یہ محض دنیاوی رسم و رواج نہیں، دنیاوی دستور نہیں، محض طبعی اور فطری تقاضا نہیں، بلکہ یہ ایک سنت ہونے کے اعتبار سے عبادت ہے۔ عبادت کی نیت سے اس کو انجام دیا جانا چاہیے۔ ایک بزرگ کا مشہور مقولہ ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر نکاح سنت کی نیت سے کیا جائے، عبادت کی نیت سے کیا جائے، تو دنیا میں اس سے لمبی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نماز پڑھیں 5 منٹ میں پوری، روزہ رکھیں دن بھر میں پورا، حج کریں 5 دن میں پورا، اور آپ نے 20 سال کی عمر میں نکاح کیا اور 80 سال عمر پائی تو 60 سال مسلسل آپ نکاح کی عبادت کرنے والے شمار ہوں گے۔ اتنی لمبی عبادت ہو سکتی ہے یہ، جبکہ نیت صحیح ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عبادت کو ہمارے لیے مشروع فرمایا اور اس کی اجازت دی اور اس کی ترغیب دی۔ ہمارے دل کے اندر بحیثیت عبادت کے اس کو انجام دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، دنیا داری نمبر 2 پر اور دین نمبر 1 پر یہ ہونا چاہیے۔ اور ساتھ میں جیسے ہم عبادت کرتے وقت ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح شادیوں میں، تقریبات میں بھی اللہ کی ناراضگی والی باتوں سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ فضول خرچی، اسراف، تبذیر، بے حیائی کی باتیں، بے پردگی، مردوں عورتوں کا اختلاط، سنت کے خلاف طریقے پر کھان پان، ان باتوں سے آدمی سمجھتا ہے کہ میرا اسٹینڈرڈ بڑھ جائے گا، میری عزت بڑھ جائے گی۔ یہ سب فریب ہے، یہ سب دکھلاوا ہے، اس کے اندر عزت نہیں بڑھ سکتی۔ مومن کی عزت اگر بڑھے گی تو سنت اور شریعت کے مطابق چلنے میں بڑھے گی، ان چیزوں سے نہیں بڑھ سکتی۔ اور بار بار کا یہ تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنی تقریبات میں اور اپنے اس طرح کے معاملات میں شریعت کا لحاظ نہیں رکھتا، اس کو کبھی عزت اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم مشقت ہو، کوئی ٹینشن نہیں، سادگی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، سنت کے مطابق کام انجام دیا جائے۔ اللہ اگر خوش ہے تو ساری دنیا خوش ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہے ہماری کسی بات سے تو دنیا کی خوشی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے
نکاح مسجد میں کیا جائے اور تقریبات میں سادگی اختیار کی جائے، دکھلاوا نہ کیا جائے۔ آج آپ کے پاس دولت ہے، وسعت ہے، آپ دکھلاوا کر رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس کے دل میں کیسا ملال ہوگا، وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے گا۔ اس کے گھر میں اگر بچیاں ہیں تو لوگ اس کا رشتہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ان اجتماعی حالات کی وجہ سے کتنی ہماری بچیاں رشتوں سے محروم ہو رہی ہیں۔ آج ہی اخبار میں خبر تھی کہ کیرالہ کی ایک ڈاکٹر لڑکی، اس نے صرف اس لیے خودکشی کر لی کہ اس کے لڑکے یعنی جس سے شادی ہونے والی تھی، اس کے گھر والوں نے اس سے اتنا جہیز کا مطالبہ کیا کہ اس کے گھر والے اس کے متحمل نہیں تھے۔ دین بھرنے کا مقام ہے۔ شرمناک ہیں یہ حالات۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اکیلے بیٹھتے ہیں تو اپنا رونا روتے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان یوں ہو رہے ہیں، ان پہ یوں ظلم ہو رہا ہے، اور حکومت ایسا کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے، اور آپ شادی میں چلے جاؤ، معلوم ہو ان سے زیادہ خوشحال کوئی نہیں۔ تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں۔ یہ سنت ہے، سنت کے مطابق اس کو انجام دیا جائے، شریعت کے مطابق انجام دیا جائے، سادگی کا لحاظ اور ہر طرح کی منکرات اور معاصی والی باتوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ان دونوں نکاحوں میں جو اس وقت ہونے جا رہے ہیں خیر و برکت مقدر فرمائے، اور جو ہمارے بھائی بہن بچے بچیاں نکاح کے قابل ہیں ان کے لیے بہتر رشتے تجویز فرمائیں، عافیت کے ساتھ سب کی تقریبات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔